بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ان دو سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ پہلا سوال، کیا شیعہ مسجد و امام بارگاہ میں ہونے والی اذان فجر کے درمیان سحری کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دوسرا سوال، کیا شیعہ مسجد و امام بارگاہ میں ہونے والی اذان فجر کے فوراً بعد نماز فجر ادا کی جا سکتی ہے؟ محترم ناظرین کرام، شیعہ انفو چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پرانے زمانے میں عوام میں یہ بات مشہور تھی کہ اذان فجر کے درمیان سحری کھانا جائز ہے، لہٰذا ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے مرد و خواتین اذان فجر کے درمیان بھی سحری کر رہے ہوتے تھے، اور جب اذان ختم ہوتی تھی تو پھر سحری کھانا بند کرتے تھے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اذان فجر شروع ہونے سے پہلے تک آپ سحری کھا سکتے ہیں، لیکن اذان شروع ہونے کے بعد کچھ بھی کھانے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ان دونوں باتوں کے اندر جو ایک باریک اور دقیق بحث تھی وہ عوام تک نہیں پہنچ سکی۔ آئیے اس ویڈیو میں اسی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان جہاں بہت سارے اختلافات ہیں، وہیں پر افطار کے ٹائم میں بھی اختلاف ہے، اور فقہ جعفریہ کے افطار کا وقت اہل سنت کی اذان مغرب کے تقریباً 10 منٹ بعد ہوتا ہے، اور سحری کا وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو شیعہ مسجد میں اذان فجر اہل سنت کی اذان سے پہلے دی جا رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اکثر مومنین یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح افطاری میں شیعہ سنی کا اختلاف ہے، اسی طرح سحری کے وقت میں بھی اختلاف ہے، جبکہ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ شیعہ سنی میں سحری کا ٹائم ختم ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جی ہاں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس بات کو مشہور عالم دین مولانا حسن ظفر نقوی نے چند سال قبل لاہور جامعۃ المنتصر میں بھی بیان کیا تھا، اور بعد میں دیگر کئی علماء نے اس بات کو باقاعدہ ٹی وی چینلز پر آ کر واضح کیا کہ دراصل شیعہ سنی سحری کے ٹائم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ اچھا لگے یا برا لگے، شریعت کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرتا، فقہ کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ ہر چینل پہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، غلط وقت بتایا جا رہا ہے سحری کا، کوئی 10 منٹ کا فرق نہیں ہے۔ روزے میں بالکل ٹھیک ہے 10 سے 12 منٹ آگے، کیونکہ ہے ہی وہی وقت مغرب کا جس پہ ہم روزہ کھولتے ہیں۔ اتموا الصیام الی اللیل، اسی آیت میں ہے نا کہ جب رات ظاہر ہو جب روزہ کھولنا ہے، وہاں ٹھیک ہے۔ سحری میں کس نے کہا 10 منٹ پہلے؟ کس نے کہا؟ کون سی آیت ہے، کون سی حدیث؟ بتاؤ۔ میں نص قرآنی پہ بات کر رہا ہوں عزیزو، کہاں ہے یہ؟ صاف صاف آیت کہہ رہی، صاف صاف ارشاد ہو رہا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَبَيَّنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یعنی فجر کون سا؟ صبح کا وقت، اذان کا وقت جب شروع ہوتا ہے، اس فجر سے پہلے یہ جو دھاری الگ کر رہی ہے رات اور دن کو، سفید دھاری، یہاں تک کھاؤ پیو، یعنی فجر کا وقت ہے سحری کا۔ لیکن احتیاط، ہمارے برادران بھی احتیاط کرتے ہیں، یاد رکھنا، ہمارے اہل سنت برادران سے میری بات ہوئی علماء سے، ان کی بھی اکثریت احتیاط کرتی ہے، 1-2 منٹ پہلے ختم کرتی ہے۔ کیوں؟ کچھ نہیں پتا گھڑیوں کا، کچھ نہیں پتا ساعتوں کا، کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے میں کھا لوں۔ لہٰذا ہمارے یہاں احتیاطاً 3 سے 4 منٹ کا فرق ہے بس، وہ بھی کیا ہے؟ احتیاط۔ کیا ہے؟ احتیاط۔ چلو 5 منٹ۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اختلاف نہیں ہے تو پھر شیعہ اذان فجر اہل سنت کی اذان سے پہلے کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ علماء سحری کے وقت میں مومنین سے ایک احتیاط پر عمل کرواتے ہیں، اور وہ احتیاط یہ ہے کہ سحری کا اصل وقت ختم ہونے سے 5 یا 10 منٹ پہلے سحری کھانے سے مومنین کو روک دیا جاتا ہے، اور ہماری سحری کے کیلنڈرز بھی اسی احتیاط کے مطابق بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا شیعہ اذان فجر بھی اسی احتیاط کے مطابق ہی دی جا رہی ہوتی ہے،
اور وہ احتیاط اب اتنی زیادہ رائج ہو چکی ہے کہ عوام نے اس کو شیعہ سنی کے درمیان ایک اختلاف سمجھ لیا ہے۔ دراصل شیعہ علماء یہ نصیحت کرتے ہیں کہ احتیاطاً سحری کا وقت ختم ہونے سے 5 یا 7 یا 10 منٹ پہلے سحری کھانا چھوڑ دینی چاہیے، تاکہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ ہمارا روزہ بالکل درست شروع ہوا ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے سحری کا وقت ختم ہونے کے آخری لمحے تک کھاتے پیتے رہیں گے تو ممکن ہے گھڑی کے ٹائم میں غلطی کی وجہ سے یا کیلنڈرز میں ممکنہ غلطی کی وجہ سے کہیں آپ سحری کا اصل وقت ختم ہونے کے بعد بھی کچھ کھا پی نہ لیں، کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد غلطی سے بھی کچھ کھا پی لیا تو آپ کو یہ والا روزہ بھی پورا کرنا پڑے گا، اور ماہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا انجام دینا بھی آپ پر واجب ہو جائے گا۔ لہٰذا اس مشکل سے بچنے کے لیے ہمارے علماء سحری کا وقت ختم ہونے سے 5، 7 یا 10 منٹ پہلے ہی سحری کھانا چھوڑ دینے کی تلقین کرتے ہیں، اور کیلنڈرز بھی اسی احتیاط کے تحت بنائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اب یہ واضح ہو گیا کہ شیعہ اذان فجر سحری کا وقت ختم ہونے سے کچھ منٹ پہلے ہی دی جا رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی مومن کی آنکھ وقت پر نہیں کھلی اور اس نے ابھی سحری مکمل طور پر نہیں کھائی اور شیعہ مسجد و امام بارگاہ سے اذان فجر شروع ہو گئی ہے تو وہ مومن شیعہ اذان فجر کے درمیان بھی سحری کھا سکتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، اذان کے دوران بھی کھا سکتا ہے، لیکن یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ کہیں آپ سحری کھاتے کھاتے سحری کا اصل وقت بھی ختم نہ ہو جائے۔ اور اہل سنت کی اذان جس کے بارے میں اعتماد ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے اصل وقت پر ہی دی جا رہی ہوتی ہے، کہیں وہ اذان شروع نہ ہو جائے، کیونکہ اگر اہل سنت کی اذان شروع ہو گئی اور آپ نے غلطی سے کچھ کھا پی لیا تو آپ کو یہ روزہ بھی پورا کرنا پڑے گا، اور ماہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا انجام دینا بھی آپ پر واجب ہو جائے گا۔ اور اس مشکل سے بچنے کے لیے ہمارے علماء سحری کے ٹائم میں احتیاط کرنے کا کہتے ہیں، اور سحری کا ٹائم ختم ہونے سے کچھ منٹ پہلے ہی کھانا پینا چھوڑ دینے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف، یعنی کیا شیعہ مسجد میں ہونے والی اذان فجر کے فوراً بعد نماز فجر ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اب پچھلی بحث میں چونکہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ شیعہ اذان فجر دراصل اصل اذان فجر کے وقت شروع ہونے سے کچھ منٹ پہلے ہی دی جا رہی ہوتی ہے، لہٰذا اگر آپ نے شیعہ اذان کے فوراً بعد ہی نماز فجر پڑھ لی تو یہ آپ کی نماز درست شمار نہیں ہوگی اور آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ شیعہ اذان فجر ہونے کے بعد آپ انتظار کریں اور طلوع فجر ہونے کے بعد ہی نماز فجر ادا کریں، یا یوں کہیں کہ اہل سنت کی اذان ہونے کے بعد ہی نماز فجر ادا کریں۔ یہاں پر یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ویڈیو میں بار بار اہل سنت اذان فجر کا تذکرہ صرف مومنین کی سہولت کے لیے کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے یہ بات فرض کی ہے کہ اہل سنت کی اذان ماہ رمضان میں درست وقت پر ہی دی جا رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے شہر کا اذان فجر کا وقت انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں اور کسی بھی قابل اعتماد ویب سائٹ پر دیے گئے اذان فجر کے وقت کے بعد ہی نماز فجر کو ادا کریں۔ لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، اور آپ کو اپنے علاقے میں ہونے والی اہل سنت کی اذان فجر پر اعتماد ہے کہ وہ صحیح وقت پر ہو رہی ہے، تو آپ اس کے مطابق نماز فجر ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔